آپ کو اکثر و بیشتر 99% سے زیادہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کامنٹ نہیں ملے گا آیت کے بارے میں، بہت کم ملے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کے کچھ جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آیات کی حکمت کو بیان کرنے لگتے تو وہ شاید ابھی بھی حیات ہوتے، کیونکہ اس کی حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کلام جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے اس کے مقاصد میں سے ہے لیتدبروا آیاتہ، کہ وہ ان کی آیات پر تدبر کریں، غور کریں. اگر ہمارے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام ہر آیت پر اپنا تبصرہ کیا ہوتا تو کسی کی مجال نہ رہتی کہ وہ اس کے بعد کیا کرے، تدبر کرے. وہ تو رسول پاک نے کہہ دیا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے آگے کون کچھ کیا کہہ سکتا ہے؟ تو وہاں تک بات ختم ہو جاتی. لیکن قرآن کے مقاصد میں سے تھا کہ انسان اس کے بارے میں سوچے، اس پر غور کرے، اس پر تدبر کرے. اب غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان جو آج سے 600 سال پہلے قرآن اٹھا کر اس پر غور کر رہا تھا، اور جو 800 سال پہلے غور کر رہا تھا، اور جو 200 سال پہلے غور کر رہا تھا، ان انسانوں کی تاریخ مختلف، ان کی زندگی مختلف، ان کی سوسائٹی مختلف، ان کے تجربے مختلف. کیا آپ کی سوچ پر آپ کے تجربے سے اثر پڑتا ہے؟ آپ کی سوسائٹی سے اثر پڑتا ہے؟ آپ کی انوائرمنٹ سے اثر پڑتا ہے؟ تو وہ اپنے سارے تجربات، اپنا سارا علم، جیسے اگر کوئی کہے آج کہ میں بایولوجی پڑھ رہا ہوں، اس کو بایولوجی کا کچھ علم ہے. آج سے 600 سال پہلے بھی لوگ بایولوجی پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے علم میں اور آپ کے علم میں فرق ہے، ان کی سوچ میں فرق ہے. بالکل ہے. انسان کائنات کو ہزاروں سال سے پڑھ رہے ہیں، ستاروں کو، کائنات کو ہزاروں سال سے ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن جو ہزاروں سال سے پڑھ رہے تھے اور جو آج پڑھ رہے ہیں اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے.